اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکملت دینکم کا ترانہ غدیر میں، مجمع یہ کہہ کے جھوم اٹھا تھا غدیر میں، آئے یقین آپ کو پڑھ کر کے دیکھیے، ہم سب کا پورا ہو گیا کلمہ غدیر میں۔ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اقرار کرنے والے تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو سب کی جانب سے، میری جانب سے، گراف ایجنسی کی جانب سے آج کے دن کی مناسبت سے بہت بہت زیادہ مبارکباد۔ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیثوں کی روشنی میں آج کا دن نہایت اہم اور باعظمت ہے۔ آج کے باشرافت دن میں اچھے کپڑے پہننا، زینت کرنا، خوشبو لگانا، خوشی کرنا، شیعان علی کو خوش کرنا، ان کی تقصیرات کو معاف کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، صلہ رحم کرنا، اہل و عیال پر توسعہ دینا، مومنین کو کھانا کھلانا، روزے داروں کو افطاری دینا، مومنین کے ساتھ مصافحہ کرنا اور ان کی زیارت اور دیکھنے کے لیے جانا، مومنین سے تبسم کرنا، ان کے لیے ہدیہ بھیجنا، اللہ کے اس دن بڑی نعمت جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، اللہ کی بہت زیادہ عبادت اور اطاعت بجا لانا، ان میں سے ہر ایک کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج کے دن کو پروردگار عالم کی نگاہ میں خاص مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ آیہ تکمیل آج کے دن مکمل ہوئی، جبکہ قدرت نے اعلان کیا ہے رسول ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کیا، اور اگر آج کے دن ایک درہم اپنے مومن بھائی کو عیدی کے طور دے اور آج کے دن دے تو اس دن کے علاوہ 1,00,000 درہم دینے کے برابر آج کا دن قرار پائے گا۔ یعنی گزشتہ دنوں میں 1 درہم کی نیکی 10 درہم کے برابر ہے، لیکن عید غدیر، عید سعید، عید اکبر، عید مسرت، عید ولایت تمام شیعان حیدر کرار کے لیے سب سے خوشی کا دن، سب سے مسرور ہو جانے کے دن میں اگر کسی کو آپ 1 درہم بھی بطور عیدی دیں گے تو وہ 1,00,000 درہم کے برابر ہے، اور کسی مومن کو کھانا کھلانا مثل اس کے ایسا ہے جیسے تمام پیغمبروں اور صدیقین کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہم تمام امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر گراف ایجنسی کی جانب سے آج کی عید سعید، عید اکبر، عید میلاد، عید مسرت، عید ولایت، تاج شفاعت کے دن بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں، اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کو انرجی سے زہرا، اے یوسف زہرا، آج کے دن کی مبارک آپ کو بہت بہت زیادہ ہو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام غدیر کے دن کے خطبے میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آج کے دن روزہ رکھنے والے کو افطار کے وقت روزہ افطار کروائے تو وہ اس شخص کے مثل ہوگا جس نے 10 فعام کو افطار کرایا ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا امیر المومنین فعام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 پیغمبر، صدیق اور شہید کو فعام کہتے ہیں، یعنی 1 درہم صدقے کے طور پہ، 1 درہم عیدی کے طور پہ، یا ایک شخص کو کھانا کھلانا، جو نیکیاں ہیں، جو بلیسنگز ہیں، جو خصوصیت ہے، جو برکت ہے، وہ لاکھوں میں کاؤنٹ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بس کیا حال ہوگا اس شخص کا جو آج کے دن مومنین اور مومنات کی جماعت کی کفالت کر رہا ہو فضیلت اور کثرت ثواب کے لحاظ سے۔ بس میں ایسے شخص کے کفر اور فقر سے محفوظ رہنے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضامن ہوں گا، یعنی جو شخص بھی آج کے دن کوئی بھی نیک عمل انجام دے مولا غدیر اس کے ضامن ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج کے دن فضیلت اس لیے اور زیادہ ذکر کی جاتی ہے کہ آج کے دن شیعوں کے ہر اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے، ان کے ہم اور غم دور ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں پر غلبہ کیا تھا۔ آج کے دن خداوند عالم نے آگ کو جناب ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ آج کے دن ہی حضرت موسیٰ نے جناب یوشع بن نون علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب شمعون علیہ السلام کو اپنا جانشین و خلیفہ معین کیا تھا، اور جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت اور رعیت کو جناب آصف ابن برخیہ کے اپنے خلیفہ ہونے پر گواہ قرار دیا تھا۔ جناب رسول خدا نے آج کے ہی دن اپنے اصحاب میں بھائی چارہ قرار دیا تھا، اور آج کا ہی وہ دن ہے
ہے جب خلیفہ سوم دنیا سے گیا اور ظاہری خلافت بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو روز عید غدیر ملی۔ آج کا دن بہت خصوصیت کا حامل ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ امام کی زیارت پڑھیں، اور بہت سارے اعمال ہیں جو آپ کو مفاتیح الجنان میں انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن کی زیارت 3 زیارتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی زیارت کا نام زیارت امین اللہ ہے۔ یہ زیارت بہت ہی زیادہ خصوصیت کی حامل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زیارت کو اور دعا کو جو شخص پڑھتا ہے تو اس زیارت کی دعا کے نور کے نامے میں لکھ کر جناب رسول خدا کی مہر مبارک پر لگا کر اوپر کی طرف لے جایا جائے گا اور اسے محفوظ رکھا جائے گا، یہاں تک کہ قائم آل محمد کے سپرد کر دی جائے گی، اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس شخص کا استقبال بشارت و تہنیت اور کرامت کے ساتھ فرمائیں گے۔ لہٰذا زیارت امین اللہ بجا لائے۔ ایک اور زیارت غدیر ہے جو امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے، اس کی بھی آپ تلاوت فرمائیں۔ اور تیسری ایک اور زیارت ہے جو عید غدیر کے روز پڑھی جاتی ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، یہ آپ کو مفاتیح الجنان میں انشاءاللہ مل جائے گی، آپ اس کی بھی تلاوت فرمائیں۔ پہلی صدی کے شورائے غدیر میں ایک نام بہت ابھر کے آتا ہے جن کا نام ہے حسان بن ثابت، جنہوں نے غدیر خم کے میدان میں جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول اکرم نے مولا غدیر کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جن کا میں مولا ہوں ان کے یہ علی مولا ہیں۔ تو جو سب سے پہلا قصیدہ تاج ولایت کے ملنے کے بعد پڑھا گیا تھا وہ حسان بن ثابت کا ہے، جس کا پہلا مصرع ہے ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم وسم بالرسول منادیا۔ غدیر کے دن نبی لوگوں کو ندا دے رہے تھے اور نبی کی یہ ندا میں سن رہا تھا الہک مولانا وانت ولینا ولم ترمنا فی الولایات غاسیہ، آپ کا خدا ہمارا مولا ہے اور اس کے بعد آپ ہمارے مولا ہیں اور ہم بالادستی میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پس اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں تمام امت مسلمہ کو آج کے دن کی پھر سے مبارکباد دیتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔